تھا آج تک کوئی اٹھا نہیں سکا، نہ اٹھا سکیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے توبہ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ جن چاروں نے یہ غلطی کی ہے ہم ان کو مانتے نہیں، ان کی یہ غلطی جو ہے ہم نہ اس کے قائل ہیں نہ قابل ہیں، تو مسئلہ طے ہوگا۔ اس کے علاوہ ضد بحث کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ حل ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ میری کتابیں آپ حضرات کو دکھائی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ اور مزید کتابیں ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ اگر کسی صاحب کو اس کے باوجود تسلی نہ ہو، میری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، آ کر بچش میں خود دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں۔ دعا یہی ہے اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ایمان کو ثابت و قائم رکھے اور ہمیں ان کا سچا غلام رکھے اور دین حق مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رکھے، اور ان گمراہوں سے اور ان کی گمراہیوں سے اللہ ہمیں بچائے، ان شریروں سے، ان کی شریر عبارتوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام ان کے طریقے پر رکھے جن کے طریقے پر چلنے کی ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے کتابیں دکھائی ہیں، یہ وہی ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر یہ لوگ انعمت علیہم میں آنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح عقیدے اختیار کریں۔ یاد رکھیے کتنے ہی نیک اعمال ہوں، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان نے 6 لاکھ برس یا لاکھوں برس عبادت کی مگر عقیدہ درست نہیں تھا، مردود ہو گیا، اور نجات کا مدار اعمال پر نہیں ایمان پر ہے۔ ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، ایمان کا بدل کوئی نعمت نہیں، اور ایمان کی جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر یہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے سچ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور حفیظ جالندری کے شاہ نامے کے شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ ان کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں اٹھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ کے سامنے علماء دیوبند کی معتبر اور مستند کتابوں سے حوالے پڑھ کر سنائے گئے۔ اب ملک کے مشہور اخبارات سے کچھ تصویری جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ علماء دیوبند نے جو کچھ لکھا ہے خود اس کے خلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے مفتی محمود صاحب کی تصویر گزری کہ وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر خود حاضری دے رہے ہیں، اور ابھی آپ خبر پڑیں گے کہ انہوں نے وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور حلوہ تقسیم کیا، جبکہ اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویت الایمان میں یہ لکھا ہے کہ مزاروں پر جانا، سفر کرنا، وہاں پھول وغیرہ چڑھانا یا دعائیں کرنا اور یہ شیرینی وغیرہ بانٹنا، انہوں نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ میں بھی آپ نے دیکھا۔ اب اس سے زیادہ اہم چیز یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس میں جناب احتشام الحق تھانوی جو کراچی میں علماء دیوبند میں بڑی شہرت رکھتے تھے، وہ آغا خان کی وفات پر ان کے سوئم میں شرکت کر رہے ہیں اور وہاں پر قرآن خوانی کر رہے ہیں، جبکہ بوادر النوادر میں اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک رسالہ لگا ہوا ہے جس میں علماء دیوبند کے نزدیک آغا خانیوں کے لیے کیا شرعی حکم ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 17 مئی 1957 کے جنگ اخبار کا ایک تراشا آپ کے سامنے ہے جس میں احتشام الحق تھانوی صاحب کا نام سرخی میں موجود ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا خان کی وفات سے مسلمانان عالم کو صدمہ پہنچا ہے، اور اسی خبر کے اندر متن میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ سوئم میں شریک ہوئے۔ انہوں نے آغا خان کو اسلام کا محسن کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاتحہ خوانی کو، سوئم کو، دہم کو، چہلم کو ہندوؤں کی رسوم کہا ہے۔ حیرت ہے کہ
ایصال ثواب کے لیے مسلمان اہل ایمان کے لیے جمع ہو کر ایصال ثواب کریں تو اسے تو شرک حرام کہا جائے، اور خود آغا خانیوں کے لیے اگر قرآن خوانی کی جائے، ان کے سوئم میں شریک ہوا جائے اور انہیں اسلام کا محسن کہا جائے تو اس وقت ان لوگوں کو شریعت یاد نہیں رہتی۔ آپ یہ خبر میں متن بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، احتشام الحق صاحب تھانوی کا نام واضح ہے، انہوں نے جو کچھ ان کے لیے کہا آپ ان کے اپنے الفاظ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خود ان کے احتشام الحق تھانوی صاحب کے وفات کے دن کے لیے بھی ابھی آپ ملاحظہ کریں گے، یہ صرف اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے حوالے سنے۔ اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے کہ جسے آپ حرام کہتے ہیں اسی کو خود کرتے ہیں؟ گویا اس کے معنی یہ ہوئے کہ جسے آپ نے حرام کہہ کے کیا تو گویا ایک تو حرام کہنے کا جرم اور دوسرا اس کو کرنے کا جرم۔ یہ دیکھیے ان کی برسی پر جنگ اخبار میں اشتہار شائع ہوا تھا کہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اپریل کی 11 تاریخ احتشام الحق صاحب تھانوی کے یوم وصال کی ہے۔ یہ انہی کے صاحبزادے قائد اعظم کی بہن شیریں جنا کے سویم میں یا غالباً چہلم میں قرآن خوانی کر رہے ہیں۔ جس چیز کو ہندوؤں کی رسم کہا خود انہوں نے کی، ان کا فتویٰ غلط تھا یا ان کا عمل غلط ہے؟ یہی جواب دے سکتے ہیں۔ گویا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ کہتے ہیں برسی اور عرس منانا درست نہیں، یہ مفتی محمود صاحب کی پہلی برسی کا ایک تراشا ہے جو اخبار سے لیا گیا ہے، جنگ اخبار سے، کہ ان کی برسی ملتان میں منائی گئی۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی ان کی برسی منائی گئی۔ یہ شہدائے بالاکوٹ کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے بنام کانفرنس ہو رہی ہے، تو اگر دن منانا، ایصال ثواب کرنا خاص دن میں جائز ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کیا جاتا ہے؟ سیدنا غوث اعظم کی 11ویں منائی جائے تو اس کے لیے تو شرک و بدعت اور حرام کے فتوے ہیں۔ یہ مفتی محمود صاحب کی برسی کا ایک اور اخباری تراشا ملاحظہ کیجئے۔ کراچی میں مفتی صاحب کی برسی کے موقع پر جو تقاریر ہوئی، پروگرام ہوئے، یہ اس کی خبر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیوبندی ازم، دیوبندی مذہب دراصل تضادات کا مجموعہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ یہ دیکھیے صالح محمد آدم غازیانی کی طرف سے اشتہار چھپا ہے، واز چیلم کا، اس میں تھانوی صاحب ہیں۔ یہ شہدائے کربلا کی کانفرنس، ابھی آپ گنگوئی صاحب کا فتویٰ سن چکے ہیں۔ یہ دیکھیے اندرا گاندھی کی خبر تھی کہ اس نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جشن کا افتتاح کرنا تھا۔ حیرت ہے، میلاد شریف منانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا تو حرام، اور کنہیا کی جنم دن کی مثل قرار دیا جائے اور دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا جائے، اندرا گاندھی سے افتتاح کروایا جائے، اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں۔ یہ تمام خبریں اسی حوالے سے ہیں۔ اور پھر اس مشرکہ ہندو خاتون کے آنے کی جو وہاں پر جو بھی اس کے اثرات ہوئے، تاثیر ظاہر ہوئی، اس کا بھی یہاں انجام موجود ہے، خبر موجود ہے کہ ایک لیڈی مقرر کی گئی ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے لیے حکومت ہند کی طرف سے۔ یہ تصویر ہے مفتی محمود صاحب کی انڈیا کے لیے اس جشن میں جانے کے لیے۔ یہ اندرا گاندھی کی تقریر پر جو اخبار میں چھپی، جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جشن پر کی ہے، یہ بھی ملاحظہ ہو جائے تو اندازہ کر لیجئے ان لوگوں کے نزدیک دین کیا ہے۔ یہ دیکھیے دیوبند کے جشن 100 سالہ کا افتتاح۔ یہاں آپ یہ بھی دیکھیے، یہ مفتی محمود کی برسی پر منعقد 2 روزہ کانفرنس کے آخری اجلاس میں جو لوگ شریک ہوئے ان کی تصاویر اور خبر۔ یہ وہی لوگ ہیں جو برسی کو، سویم کو، چہلم کو حرام، شرک، بدعت، ہندوؤں کی رسم، جانے کیا کیا کہتے ہیں، اب یہ خود بھی کر رہے ہیں۔ گویا ان سے یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آئی نئے ایام میں اپنی ادا دیکھ۔ یا تو ان کے فتوے جو ہیں وہ ان کے نزدیک بھی غلط ہونے چاہیے، ورنہ یہ ان کا عمل ثابت کرتا ہے کہ یہ خود اپنے فتووں سے شرک و بدعت اور حرام کاموں کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ یہ دیوبند کے مفتی اعظم نے سود کو حلال قرار دیا۔ یہ احتشام الحق تھانوی صاحب کے لیے جیکب لائن کی مسجد میں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ ایصال